بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید کے تدریجی نزول کی حکمتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نزول قرآن کے مراحل پر بات کی تھی۔ تعارف قرآن میں سے ہم قرآن مجید وقفے وقفے سے کیوں نازل ہوا، ایک ہی دفعہ قرآن مجید کیوں نہیں نازل ہوا، اسے قسط وار کیوں نازل کیا گیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، تنزیل قرآن کے تدریجی مراحل کی متعدد حکمتیں ہیں۔ کچھ وہ حکمتیں ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، کچھ وہ حکمتیں ہیں جن کا تعلق عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ یک بار کیوں نہیں نازل ہوا، ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے، مکہ کے لوگوں کے اس اعتراض کو بیان کیا، ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں اس کا جواب بھی عنایت فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر لوگ بطور اعتراض کہتے ہیں کہ قرآن ان پر یک بار کیوں نہیں نازل کیا۔ یہ وہ اعتراض تھا جو مشرکین مکہ کر رہے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا اگر کلام ہے تو یہ یک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ ان کفار کی سوچ اور فکر قرآن کے متعلق یہ تھی، معاذ اللہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن شعراء کے کلام کی طرح ہے، جیسے کوئی شاعر کوئی کلام بناتا ہے، کوئی قصیدہ بناتا ہے، کوئی غزل بناتا ہے، کوئی نظم بناتا ہے، پھر وہ آج کوئی اور نظم کہتا ہے، کل کو کوئی اور غزل کہتا ہے، کل کو کوئی اور شعر کہتا ہے، پھر وہ دیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، چونکہ ان کے کلچر میں شعراء تھے، وہ روزانہ نیا کلام بنا لیتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ معاذ اللہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شعراء کی طرح شاعر ہیں اور یہ روزانہ کوئی نیا کلام لے آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اسی آیت نمبر 32 میں دوسرے حصے میں ان کا جواب یہ دیا کہ قرآن مجید نازل نہ ہونے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قوت پہنچانے، آپ کے عزم اور ہمت کو بڑھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک بار نہیں نازل کیا بلکہ اسے وقفے وقفے سے ہم نازل کرتے ہیں۔ تو پہلی حکمت قرآن مجید کے تدریجی نزول میں یہ ہے کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی خاطر یہ قرآن مجید آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل اس لیے وقفے وقفے سے کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور اس لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اسے تلاوت کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تدریجی نزول میں حکمت یہ بتائی کہ قرآن کو اس لیے تدریجی مراحل میں اتارا ہے کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتہ رفتہ تقویت پہنچے اور بوجھ محسوس نہ ہو۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ دینے کے لیے، تحمل دینے کے لیے، جماؤ عطا کرنے کے لیے قرآن مجید کو رفتہ رفتہ نازل کیا گیا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری والا کام تھا، اس لیے آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا کہ لوح قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھی طرح تاکہ قرآن نقش ہو جائے اور تازہ تازہ وحی آئے ڈیلی، اس سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قوت ملے اور فرشتہ بار بار وحی لے کر آتا رہے، فرشتے سے ملاقات ہوتی رہے
اور دربار خداوندی سے نیا کلام، نیا پیغام روزانہ ملے، تاکہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرور پیدا ہو، کیف پیدا ہو، لذت پیدا ہو، حلاوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، قوت پیدا ہو۔ تو ایک حکمت قرآن مجید کے نزول کرنے میں قرآن نے بیان کی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے قلب اطہر کو طاقت دیں، اسے ہم ثبات دیں، قوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا، حضور کے قلب اطہر کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ وہ ذات شامل حال ہے، اور اللہ کا پیغام ملتا، پھر وقفہ ہوتا، پھر اللہ کا پیغام جبریل لے آتے، ادھر جبریل سے ملاقات ہوتی، ادھر اللہ کا کلام حضور پہ نازل ہوتا، رب کا پیغام ملتا۔ تو اللہ چاہ رہا تھا کہ جب سے میرے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آپ کی پوری حیات طیبہ تک میرا روز ان تک کلام پہنچے، میرا قاصد جبریل پہنچے، اور ان تک میرا نیا پیغام پہنچے، تاکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی ہر بات مجھ تک پہنچے، میری ہر بات ان تک پہنچے۔ تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور ثبات دینے کے لیے، جماؤ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو وقفے وقفے سے تدریجاً نازل کیا گیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کفار مکہ آئے دن اوٹ پٹانگ کرتے تھے، عجیب و غریب اعتراض کرتے تھے، ان کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایات کے مطابق، موقع محل کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے مطابق اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے حضور کو۔ اس حکمت کا قرآن مجید نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، فرمایا ہم انہیں پیش کریں گے آپ پر اعتراضات کو، مگر ہم لائیں گے آپ کے پاس اس کا صحیح جواب اور عمدہ تفسیر۔ تو وحی کے اس تسلسل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور ایمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور عزم بڑھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں میں ولولہ، جوش تازہ ہوتا رہا، حوصلے بڑھتے رہے، اور اعتراض حضور پہ ہوتا تھا، جواب عرش کے پار اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ اعتراض صحابہ پہ ہوتا تھا، جواب ادھر سے آتا تھا، ادھر سے صحابہ کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اعتراض ہوتا، ادھر سے اللہ جواب عطا کرتا۔ تو زمین پر اعتراض یوں ہی ہوتے تھے، موقع محل ہوتا تھا کہ آج کیا اعتراض ہوا، کل کیا اعتراض کافروں نے کیا، پرسوں کیا کیا، آخرت پہ کیا اعتراض ہے، قرآن پر کیا اعتراض ہے، رسالت و نبوت پہ کیا اعتراض ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر کیا اعتراض ہے۔ جیسے جیسے یہ اعتراض کرتے ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جواب دینے کی خاطر تدریجاً قرآن نازل ہوتا رہا۔ تیسری حکمت یہ تھی، قرآن کو وقفے وقفے سے تدریجاً اسے نازل کرنے میں تیسری حکمت یہ تھی کہ تاکہ قرآن مجید کو حفظ کرنا اور قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے یہی تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا، تاکہ اسے پڑھنے میں، اسے حفظ کرنے میں، اسے سمجھنے میں امت کے لیے آسانی ہو۔ انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب اسے پوری کتاب آپ دے دیں سمجھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، تو وہ اسے بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ تھوڑا تھوڑا اسے یاد کرایا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے سمجھایا جائے، تو آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ لفظ تعلیم کا معنی بھی یہی ہے کہ درجہ بدرجہ سکھایا جائے۔ تو اس معلم حقیقی جو اللہ کی ذات ہے، اس نے امت پر رحمت فرمائی، امت پر شفقت فرمائی کہ قرآن مجید کو تدریجاً 22-23 سال میں نازل کیا، تاکہ امت آہستہ آہستہ اسے حفظ بھی کرتی رہے، عمل بھی کرتی رہے، سمجھتی بھی رہے۔ اگر کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ سے کہہ دے
کہ یہ پوری کتاب آپ نے یاد کرنی ہے، تو اسٹوڈنٹ اسے بوجھ سمجھے گا۔ اگر کوئی کہے دے کہ جی آپ نے پورا سپارہ آج حفظ کر لینا ہے تو کیسے حفظ ہوگا؟ اگر کوئی کہے جی اس پوری کتاب پر ایک ہی دن میں عمل کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ اللہ نے چونکہ اس قرآن کو حفظ بھی کروانا تھا امت کو، اس قرآن کو سمجھانا بھی تھا حضور نے، اس قرآن پر عمل بھی کروانا تھا، اس قرآن مجید کے مطابق فہم بھی دینی تھی، اس لیے اسے وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ اتنے سالوں میں نازل کیا تاکہ اسے سمجھنا آسان ہو، پڑھنا آسان ہو، حفظ کرنا آسان ہو اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ چوتھی حکمت قرآن مجید کے نزول میں جو تدریجاً ہے، تدریجاً اسے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ احکام کی امپلیمنٹ ہو، احکام نافذ ہو جائیں۔ اگر کسی قوم کو اپنے تمام اطوار رسوم کو ایک ہی بار ترک کر کے بالکل نیا دستور دے دیں اور اپنانے کا حکم دے دیں تو اس قوم کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آہستہ آہستہ احکام نازل ہوں اور ان پر عمل کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر پورا قرآن مجید ایک بار نازل کیا جاتا تو لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا اور اپنی زندگیوں میں اسے فوراً اپنی زندگیوں کے مطابق ڈھالنا مشکل ہو جاتا، اور صدیوں کی جو عادات تھی عرب کی اسے یکدم چھوڑنا مشکل بن جاتا۔ اس لیے فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے احکام نازل کیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے ان احکام پہ عمل کرنا آسان ہو۔ اس لیے فطری طریقہ اختیار کیا گیا کہ ابتدا میں توحید اور رسالت اور آخرت اور عقائد سے متعلق آیات نازل ہوئیں، اور پھر حسن اخلاق، حسن معاشرت سے متعلق احکام نازل ہونا شروع ہو گئے۔ جب دلوں میں یقین اور ایمان مضبوط ہو گیا پھر عملی ارکان کی طرف احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اور پھر عملی ارکان میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی فرضیت بھی مختلف زمانوں میں بتدریج رہی ہے۔ یوں نہیں ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک ہی بار اس کا حکم آیا، نہیں، پہلے نماز فرض رہی، بڑا ٹائم گزرا، پھر جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی، پھر وقفے کے ساتھ پھر روزوں کی فرضیت ہو گئی، اور پھر سن 9 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ تو یہ دیکھیں فرائض بھی اسے بھی تدریجاً نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس حکمت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے نزول میں یہ تھا کہ یہ حکمت تھی۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ قرآن مجید کو اس لیے نازل تدریجاً کیا کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کی خاطر اسے تدریجاً نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی خاطر اسے تدریجاً نازل کیا گیا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کی خاطر، اسے سمجھنے کی خاطر، اسے پڑھنے کی خاطر، اسے لکھنے کی خاطر تدریجاً نازل کیا گیا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس لیے آہستہ آہستہ قسطوار 23 سالوں میں نازل کیا تاکہ اس کے احکام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امت پر شفقت اور رحمت فرمائی تاکہ احکام پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات قرآن مجید کے نزول کے ضمن میں ہمیں نزول قرآن کی جو تدریجی حکمتیں ہیں اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کے بعد قرآن پر ہمیں یقین میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔